ہم سب آپ نے اپنی تفسیر میں سورہ محمد کی اس آیت کے ضمن میں بھی لکھا ہے اور میزان میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غلامی کا خاتمہ کیا ہے اس کے لیے جہاں سے غلامی پیدا ہوتی ہے، یعنی جنگوں کے اندر جو قیدی پکڑے جاتے تھے انہیں غلام بنایا جاتا تھا، ان کے بارے میں ایک قانون بیان کر دیا ہے بہت صراحت سے، اور یہ کہا ہے کہ اب جو قیدی پکڑے جائیں گے اما منن بعدو و اما فدان، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائیں گے یا احسان کر کے۔ تو اس رائے کے اوپر مختلف جو سوالات ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، چند میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت نے کہا اما منن بعدو اما فدان، تو اب یہ جو حصر کا اسلوب ہے کہ آپ کے مطابق دو ہی کنڈیشنز ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ حصر کا اسلوب تو قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے، اس طرح انما حرم المیتۃ، تو وہاں پر آپ جو بھی خبائث ہیں اس سب کی فہرست کو اس میں شامل کرتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی حصر موجود ہے۔ تو یہ جو حصر یہاں پر ایک چیز کو اسپیسیفائڈ کر دیا گیا ہے، یہ آپ کے نزدیک ان دو ہی صورتوں میں ہے یا اس کے علاوہ کسی اور صورت کا بھی امکان یا باقی ہے؟ یہ بڑی سادہ بات ہے کہ اگر کسی جگہ حصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو وہ حصری کا اسلوب ہوگا۔ جیسے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ حرام صرف یہ چیزیں کی گئی ہیں، اس سے پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں سورہ اعراف میں تو یہ واضح کر دیا کہ یہ کس دائرے کی حرمتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ وہاں یہ بیان کیا ہے کہ جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے ان میں تو طیبات ہی حلال ہیں۔ آپ سورہ اعراف کی ان آیات کو دیکھیے جن میں وہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس سے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں، زینت کی چیزیں بھی حلال ہیں اور طیبات بھی حلال ہیں۔ تو اب جب اس کے بعد یہ بات کہی گئی تو گویا خود سیاق نے واضح کر دیا کہ یہاں جو حصر ہے اس میں وہ کھانے پینے کی یا خور و نوش کی چیزیں زیر بحث ہی نہیں ہیں، یہ واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب 3-4 جگہوں پر قرآن مجید نے بتایا کہ یہی 4 چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، وہاں پر بھی انما ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میتہ حرام کیا ہے، مردار حرام کیا ہے، تمہارے اوپر خون حرام کیا ہے، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا ہے، یا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کیا ہے۔ یہ بات سورہ نحل میں بیان ہوئی، سورہ انعام میں بیان ہوئی، تو جہاں جہاں بھی یہ بیان ہوئی، سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئی، تو وہاں پر حصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن آپ انہی آیات کو دیکھیں، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ یہ جو حلال طیب چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ان کو کھاؤ۔ تو گویا حلال اور طیب چیزیں یہ پہلے بیان کر دی گئیں۔ اسی وجہ سے میں نے خور و نوش کے باب میں یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ یہ 4 چیزیں میں نے حرام کی ہیں اور بات یہاں سے شروع کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ اس کے بعد یہ حصر آیا ہے، تو گویا کلام کے اندر ہی اس حصر میں جو صورتحال ہے یا اس حصر کا جس صورتحال سے تعلق ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جہاں بیان کر دیا جائے گا وہاں اس کو سیاق سے سباق سے سمجھا جائے گا، جہاں یہ بیان نہیں ہوا وہاں باہر سے یہ چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں بھی بتانا چاہیے کہ کیا چیز بیان ہوئی ہے، یعنی وہ قیدی ہیں پکڑ لیے گئے ہیں، وہ تو پہلے بیان ہو گیا۔ یعنی یہ کہا نا کہ جس وقت تم اچھی طرح خون بہا لو، جنگ اپنے کمال کو پہنچ جائے فشد الوثاق، اس کے بعد ان کو قیدیوں کے طور پر باندھ لو، تو قیدی ہو گئے۔ اب قیدی ہو گئے تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بعد میں؟ تو 2 صورتیں بیان کر دی گئیں، اما منم بعد و اما فدا، یا تم ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دو گے یا فدیہ لے کے چھوڑ دو گے۔ یعنی جب تک وہ قیدی ہیں قیدی رہیں گے، اگر چھوڑنے کا موقع آتا ہے تو یہ 2 صورتیں ہوں گی، ان کے سوا کوئی تیسری صورت تم اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی اس میں خاص طور پر جن صورتوں کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ تم کسی قیدی کو قتل کر دو یا کسی قیدی کو غلام بنا لو، تو یہ بات ہے کہی گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں فلاں چیز کا استثناء موجود ہے یا یہ حصر اس سے متعلق نہیں ہے، تو اس کو کلام کے اندر ہی سے اس کی دلیل دینی ہوگی۔ تو ہر جگہ ہمارا جو طریقہ ہے قرآن مجید کی تعبیر تفسیر کا، وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے لفظ زیر بحث آئے گا۔ اب انما یہاں لفظ ہے، یہ حصر پر دلالت کے لیے آتا ہے، اس کے بعد کیا جملے کی تعریف زیر بحث آئے گی۔ یہاں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس طرح کا کوئی حصر
کا لفظ تو نہیں آیا لیکن جملے کی تعلیف حسر کے اسلوب پر ہے. یعنی دو ہی کنڈیشن بتا دی، اما منم بادو و اما فدا، پھر یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی اردو زبان میں بھی حسری کا اسلوب ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جملے کو دیکھیں، اس کی تعلیف کو دیکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے سیاق سباق کانٹیکسٹ کو دیکھیں. کوئی عرف ہے تو اس کو دیکھیں، کوئی عقلی تقاضا ہے تو اس کو دیکھیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. میں نے اپنی کتاب میزان میں تو اس کو یہاں بالاجمال بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ تبیین کی بحث میری کتاب برہان میں دیکھیں گے تو وہاں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں یہ چیز مستثنیٰ ہے یا یہ الفاظ اس کو شامل نہیں ہے، تو آپ کو دلیل کس طرح دینی ہے. یعنی بتانا ہوگا کہ لفظ اپنے عرف کے لحاظ سے اس کا تقاضا کرتا ہے، جملہ اپنی تعلیف کے لحاظ سے اس کا تقاضا کرتا ہے، کوئی عقلی اقتضا ہے جس کی بنیاد پر یہ ماننا ضروری ہے، سیاق و سباق میں اس کے لیے تعین کر دی گئی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے اگر اس پہ کہ تمہارے پروردگار نے خون کو اور فلاں کو حرام کیا ہے خور و نوش میں، حسر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حسر ان چیزوں سے متعلق ہے جو لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے. دوسرے لفظوں میں کہیے مشتبہات سے متعلق ہے. یعنی یہ بات اگر کہی ہے تو اس سے پہلے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ حلال طیب چیزیں کھاؤ، یعنی خبائث تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. تو یہ بات چونکہ بیان کر دی گئی ہے تو اس لیے اب اس حسر کا پہلو کیا ہوگا اس کو سیاق سے ہم سمجھ لیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ کوئی صاحب علم اختیار کر سکتا ہے. یعنی اس میں نہ کسی کے اوپر تعریض کی ضرورت ہے، نہ طنز کی ضرورت ہے، نہ اس میں خواہ آپ کسی پر کوئی طعن و تشنیع کر سکتے ہیں. یہ بڑا سادہ علمی طریقہ ہے. آپ کے نزدیک اس حسر میں استثناء ہو سکتا ہے، آپ اس کا استدلال پیش کر دیجئے، وہ معقول ہوگا، لوگ اس کو قبول کر لیں گے. میرے نزدیک یہاں اس حسر کو آپ کسی پہلو سے بھی الگ نہیں کر سکتے. یعنی جس طرح یہ بیان ہوا ہے ویسے اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا، آپ نے بھی لفظ کی بات کی کہ جو بھی آپ نے استثناء پیدا کرنا ہے کلام کے مدعا یا اس کی تفہیم میں کوئی بات بیان کرنی ہے وہ لفظ سے برآمد ہونی چاہیے ہے. ایک لفظ سے، جملے کی تعلیف اور سیاق سے، جی. عقلی اقتضا سے، یعنی اس کو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح سے مستثنیٰ ہے اس میں سے. جی. تو لفظ کے لحاظ سے ایک تعبیر اس آیت کے اوپر یہ بھی عام طور پہ بعض اہل علم پیش کرتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر احسان کر دو، تو کسی جنگی قیدی کے بارے میں جس کے بارے میں اب یہ طے ہو چکا تھا کہ اس نے تو مرنا ہی ہے، اس کو غلام بنا لینا بھی اصل میں احسان ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ گویا زندگی کی ایک بھیگ اس کو دے دی گئی ہے. تو لفظ کے پہلو سے کیا یہ اس کی تفہیم کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کا بھی کوئی امکان نہیں. میں نے اس پر بھی بڑی تفصیلی بحث کی ہے. میری کتاب مقامات میں اسیران جنگ کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں میں نے تعلیف کے اوپر پوری طرح تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا پہلو بھی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں جملہ اس طرح سے ہے کہ یہ قیدی ہیں تمہارے پاس، قیدی ہیں، قیدی رکھو جب تک رکھنا چاہتے ہو، لیکن جب ان کو تم معاملہ کوئی کرو گے تو پھر چھوڑنا ہے تمہیں. یا تم احسان کے طور پر چھوڑو گے یا تم فدیہ لے کے چھوڑو گے. یعنی چھوڑنے کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا بھی کوئی امکان نہیں. غلام تو ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لیا گیا نا. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اسی موضوع سے متعلق کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، تاریخی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو یہی فدیہ لے کے معاملہ کر لیں یا چاہے احسان سے چھوڑ دیں. تو جس وقت صحابہ کرام نے آگے معاملہ کیا اور انہوں نے پیسہ لیا تو گویا ایک طریقے سے وہ تو مالک بن گئے. تو یعنی پھر یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ قیدی بنے اور پھر غلام کی صورت میں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے. اب غلام کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جو قیمت طے ہوئی اس کی ملکیت ان کے حق میں آ گئی. یہ کیسے آپ کہیں گے کہ غلام کے طور پر تقسیم کر دیے گئے؟ یعنی قیدیوں کو قیدی کی حیثیت سے دے دیا گیا. ان کی جو حیثیت پہلے تھی وہ ان کو دیتے ہی کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ وہ آپ کے پاس کس حیثیت سے تھے؟ قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم جنگ کر لو فشد الوثاق، وہ قیدی ہیں،
قیدی کو قیدی کی حیثیت سے منتقل کر دیا گیا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 6-7 ہزار لوگوں کو آپ کسی کیمپ پہ رکھیں، یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے پاس بڑی بڑی جیلیں موجود ہوں، تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ قیدی کی حیثیت سے اس کو عام لوگوں کو دے دیا گیا، اور کیا چیز منتقل کی گئی ان کو؟ انتفاع، یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، کوئی خدمت لینی ہوگی جو چند دن رہیں گے لے لیں، اگر آپ ان کو فدیہ لے کے رہا کرنا چاہیں گے فدیہ لے کے رہا کر دیں، اگر احسان کے طور پر چھوڑنا چاہیں گے تو باہمی تعلقات ہیں، روابط ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں احسان کروں گا تو اس کے مجھے کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ قبیلوں کے درمیان بھی تعلقات ہوتے ہیں، نسبی تعلقات بھی تھے، شہری تعلقات بھی تھے۔ تو قیدی آپ کے پاس تھے، جو قیدی کی حیثیت سے آپ کو دیے گئے، نہ آپ اس کے مالک ہو گئے تھے نہ وہ اس کے مالک ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس ان کی حیثیت تھی وہی حیثیت حکومت نے دوسروں کو منتقل کر دی، اور یہ کہا کہ اب یہ تمہارے پاس قیدی ہیں، اب ان کے ساتھ تم ان دو میں سے جو معاملہ کرنا چاہتے ہو کر لو، کیونکہ معاملہ کیا کرنا ہے وہ تو طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قیدی رہیں گے جب تک آپ کا معاملہ نہیں ہو جاتا، جب آپ معاملہ کرنا چاہیں گے تو ان دو صورتوں میں کریں گے۔ لیکن جس وقت وہ معاملہ کرتے ہیں صحابہ کرام، ان کو اس سے کوئی مال ملتا ہے تو وہ تو اس کے مالک بن گئے نا، تو اگر وہ قیدی اسٹیٹ کی پراپرٹی تھے اور ان کو محض ایک پروسیجر کے طور پہ جیل نہیں ہے تو صحابہ کے تو پھر مال تو اسٹیٹ کے پاس جانا چاہیے، صحابہ کرام نے پھر قیدیوں کے دیکھیے پھر آپ لفظ پراپرٹی بول رہے ہیں، وہ قیدی ہیں، ریاست کے پاس بھی قیدی تھے، اس زمانے میں قیدی ہی پکڑے گئے تھے نا، قرآن مجید نے ان کو قیدی ہی کہا ہے، وہ قیدی پکڑے گئے ہیں۔ اس وقت جب آپ کے ہاں کسی آدمی کو عدالت قید کی سزا دیتی ہے تو وہ عدالت کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب اس کو سپرنٹ جیل کے سپرد کیا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے؟ جب اس کو آپ کسی اہلکار کے ذمے لگاتے ہیں کہ اب تم آگے جا کے معاملہ کرو، مثال کے طور پر دیت ہی پر معاملہ کرنا ہے کسی قاتل کا، تو وہ آپ مالک ہو جاتے ہیں اس کی۔ یعنی ایک قانونی معاملہ ہے جس کے حدود متعین کر دیے گئے ہیں کہ یہ قیدی ہے، تم قیدی کے طور پر اس کو رکھو گے، قیدی کے طور پر رکھتے ہوئے اب تمہیں معاملہ کرنا ہے۔ تو معاملے کی دو صورتیں ہیں، آپ نے یہ جو صورت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، اس کو اس زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے عام لوگوں کو منتقل کر دیا، تو اس میں ملکیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو پہلے سے آپ نے فرض کر لیا کہ انسانوں پر ملکیت کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ملکیت اس زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھی، لوگ غلام بناتے تھے کہ مالک ہو جاتے تھے، اس کو قرآن مجید نے بھی اس وقت تک تسلیم کیے رکھا جب تک یہ رواج آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو گیا، لیکن جب خود قانون بنایا تو وہاں قیدی کا ہے، فشد الوثاق، یہ نہیں کہا کہ اب تم اس کے مالک ہو گئے ہو، ان کو باندھ لو، یہ تمہارے قیدی ہیں۔ تو قیدی کو آپ نے قیدی کی حیثیت سے لوگوں کو دے دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کی سب زمینیں مزارعین کو دے دی تھی، ملکیت منتقل نہیں کی، یعنی وہ زمینیں تو ملکیت ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے جب وہ علاقے فتح کر لیے، یہاں تو انسان ہے نا، جن کی ملکیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی زیر بحث ہے، وہ تو ملکیت ہو چکی تھی، سب زمینیں دے دیں، لیکن ملکیت ان کو منتقل نہیں کی، انتفاع منتقل کر دیا۔ یعنی منفعت فائدہ پہنچ رہا تھا، اٹھا سکتے ہو، یعنی کیسے منتقل کیا؟ تم ان کو کاشت کرو گے، ان میں سے اتنا ہمارے لیے رکھو گے، جس کو خراج کے طور پر حکومت لے لیتی تھی، باقی کو تم جس طرح چاہے استعمال کرو۔ اسی طرح یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ آگے اس کو منتقل کر دیں، یعنی میراث پہ منتقل ہو جائیں گی یہ زمینیں، بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں، یعنی بیچنے کی بھی اجازت، بیچنے کا مطلب حق کے تصرف بیچنا، حق کے انتفاع بیچنا، تو یہ سب معاملات موجودہ دور کی حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ کتنے گھر ہیں کہ جو آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ آگے اس کو کرائے پر اٹھا لیں، ملکیت کیسے منتقل ہو گئی؟ یعنی اگر میں مثال کے طور پر آپ کے باپ کی حیثیت سے اپنا ایک گھر آپ کو دیتا ہوں کہ اس کو کرائے پر اٹھا لیجئے اور اس سے اپنا خرچ نکالیے، تو اس سے ملکیت منتقل ہو گئی۔ تو انتفاع بھی منتقل ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، ملکیت بھی منتقل ہوتی ہے۔ یہ ملکیت اس میں سے کہاں سے برآمد ہو گئی؟ اچھا، یہ بنی قریظہ کا جو معاملہ ہے جس کے اندر ایک ثالث مقرر کیا گیا ہے، اس ثالث نے ایک فیصلہ دیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو ثالث کا فیصلہ ہے، یہ جو کنڈیشن یہاں دو بیان کی ہیں، یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے یا آپ احسان کر کے چھوڑیں گے، تو وہ جو فیصلہ ہے ثالث کا، وہ تو بظاہر اعتراض ہی کیا گیا، خلاف شریعت معلوم ہوتا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اس کو کیوں مان لیا؟ اگر فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا تھا تو ثالث کیوں بنایا گیا؟
ان کی شریعت کے مطابق کیا گیا. اگر فیصلہ ہم نے اپنی شریعت کے مطابق کرنا تھا تو پھر تو ثالث بنانے کی تجویز ہی نہیں ماننی چاہیے تھی. شریعت میں ایک قانون طے ہے، ضابطہ پہلے سے معلوم ہے، اسی کے مطابق معاملہ ہوگا. پھر تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ ہمارے ہاں تو چونکہ شریعت کا قانون موجود ہے تو ہم یہی کریں گے. جب آپ دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شریعت ہی ان پر نافذ کریں گے. اس میں جو کچھ طے ہوتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ یہ طے ہو گیا کہ فلاں بین الاقوامی قانون کے تحت معاملہ کیا جائے گا، یا یہ طے ہو گیا کہ ہم تمہارے ملک کے قانون کے مطابق یہ سلسلہ کریں گے. جو چیز بھی طے ہو جائے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی کہ یہ ایک ثالث فیصلہ کر دیں. جب انہوں نے کہا، یعنی ظاہر ہے کہ جنگی اقدام کیا گیا تھا، تو جنگی اقدام کے نتیجے میں آپ ایک قوم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اگر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ ان پر نافذ کرنا تھا تو آپ پابند تھے کہ اپنی شریعت کے مطابق ہی اس فیصلے کو نافذ کریں. آپ نے ان کی یہ بات مان لی. پھر ایک ثالث کو مقرر کر دیا گیا. ثالث نے وہ فیصلہ کیا، اور ثالث نے یہ کہا فیصلہ کرتے ہوئے کہ میں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا. تو یہ تو اس نے خود بتا دیا کہ میں نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ انصاف میں کرنے جا رہا ہوں تو کہیں میرے انصاف پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے. دوسرے یہ کہ یہ بھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس وقت سخت سزا کے مستحق ہیں. تو جب خود انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم ثالث کے فیصلے کو مانیں گے تو پھر ان کو رعایت کیوں دی جائے؟ تورات میں ان کی تعبیر کے مطابق ایسی کوئی رعایت نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا. تو وہاں تو خود یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ دنیا میں کہاں نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں. تمام بین الاقوامی معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ہم صاحب یہ پہلو بھی ذرا واضح فرمائیے گا کہ یہ جو بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ ہوا جس پہ یہ قیدیوں کے ان دو چیزوں کا اطلاق کر رہے ہیں، وہاں پر یہ صورت بھی تو ہے کہ انہوں نے فساد کا ارتکاب کر دیا، اور فساد کے معاملے میں اگر ہم اپنی شریعت کے اصول کو بھی سامنے رکھیں، ثالث کو ایک منٹ کے لیے اگر، تو ان کے ساتھ معاملہ تو پھر ہم ان دو کنڈیشنز پہ نہیں کرنے کے پابند تھے، ہمارے پاس تو اور بھی آپشنز تھے. پھر جی ہاں، یہ بات کہ ان کو قیدی ہی ضرور سمجھا جائے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کا ارتکاب کیا ہے. وہ جنگی مجرم ہیں، ان مجرموں کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے. اس میں سب کو تحقیق کر دیا جاتا، سب کو مار دیا جاتا پہلے ہی مرحلے میں، بعد میں کوئی بات بھی نہ سنی جاتی تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ جنگی کارروائی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جنگی کارروائی ہے. اس میں تو پہلا مرحلہ خود سورہ محمد میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب جنگی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا تو پہلے تو اسخن تو منہم ہونا چاہیے، یعنی پہلے اچھی طرح ان کی کمر توڑنی چاہیے. تو وہ آپ جس حد تک بھی جا سکتے تھے. لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، اب تلواریں اٹھا لی گئی ہیں، قتل عام نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا معاملہ کیا جائے، چونکہ اس سے پہلے وہ معاہدے میں رہے تھے. تو اب انہوں نے ایک ثالث کے تقرر کا کہا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مان لی. ثالث نے جو فیصلہ کیا وہ تورات کے مطابق کیا. وہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ تورات کے مطابق کیا ہے. تو جب انہوں نے تورات کے مطابق کیا تو اس کے بعد پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی. یعنی اگر ہم نے شریعت کے مطابق معاملہ کرنا تھا تو پہلے ہی کہہ دینا تھا کہ ہمارے ہاں تو قانون طے ہے، ثالث کا کیا سوال ہے، بس تم پر اس قانون کا نفاذ ہو جائے گا. آخری جو سوال ہے اس پہلو سے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ دنیا میں جو جنگی قوانین اور عالمی اقوام کا جب آپس میں کوئی جنگ ہوتی ہے اس میں قیدیوں کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو آپ نے قرآن مجید سے سمجھے ہیں، سورہ محمد کی تعبیر بیان کی ہے. تو اعتراض یہ کیا گیا ہے تو پھر تو یہ صورتحال ہوئی کہ قیدیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ یا تو پیسے لے کے ہمیں چھوڑ دیں گے، آپ نے پیسے نہ دیے تو انہوں نے ویسے ہی ہمیں چھوڑنا ہے. تو دنیا میں تو قیدیوں کو بطور ایک پریشر کے، بطور ایک اثاثہ کے رکھا جاتا ہے کہ وہاں کچھ ہو تو ہم ان کے قیدی آپس میں تبادلہ کریں. ایک طرح سے ایک ایسڈ بنتا ہے جنگی طور پہ. تو یہ جو آپ کی تعبیر ہے یہ تو جنگی قوانین سے ایک عدم واقفیت کی صورت میں اعتراض ہے کہ سامنے آتی ہے. قیدی تو وہ ہیں، یعنی جب وہ قیدی ہیں تو قیدی رہیں گے. یہ جو پوری زندگی رکھیں، 10 سال رکھیں، 20 سال رکھیں. یہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو معاملہ بعد میں کرنا ہے وہ کیا ہے. یعنی قیدی ہو گئے تو قیدی تو رکھو گے، قیدی رکھنے، قیدی بنانے کا تو آپ کو اللہ نے حق دے دیا، فشد الوثاق. وہ قیدی ہیں آپ کے پاس. اب آپ نے معاملہ کرنا ہے. معاملہ کرنے کی 2 صورتیں بتائی گئی ہیں. اگر آپ نے قیدی رکھنا ہے تو رکھیں، 10 سال رکھیں، 20 سال رکھیں. اب بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی قوم
کیا غلام بنا لیتی ہے؟ کیا مار دیتی ہے قیدیوں کو؟ اب بھی آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ معاملہ کریں گے. تو وہ آگے جو 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ قیدیوں سے متعلق معاملہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں. آپ اس کے پابند نہیں ہو گئے کہ آپ چھوڑ دیں گے. یعنی یہ کوئی عاقل کیا یہ بات مان سکتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا تو فدیہ لے لو اور یا چھوڑ دو، بس یہی فوری طور پر اگلے گھنٹے میں یہ کام تم نے کرنا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یعنی وہ قیدی ہیں بھائی، ہمارے پاس قیدی ہیں، قیدی رکھ کے معاملہ کریں گے. 10 سال قیدی رکھنا پڑ جائے، 20 سال قیدی رکھنا پڑ جائے، کریں گے معاملہ، لیکن قیدی ہیں. ہندوستان میں ہمارے جو جنگی لوگ پکڑے گئے تھے ہماری فوج کے، وہ قیدی تھے، تو قیدی کی حیثیت سے ان کو رکھا گیا تھا. اس کے بعد مذاکرات ہوئے، معاملات ہوئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں افغان حکومت کے، تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی کوئی فدیہ کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ بھی فدیہ ہے. چلیے ہمارے پاس آپ کے 10 قیدی ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس 5 قیدی ہیں، وہ چھوڑ دیں. تو یہ تبادلے کی نوعیتیں ہوتی ہیں. روپیہ لے لیا جاتا ہے، کوئی مراعات لے لی جاتی ہیں، وہ سب فدیہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیر سگالی کے طور پر اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے آپ کسی معاوضے کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی تبادلہ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. پیسے لے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی مراعات لے لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کسی علاقے کے بارے میں کوئی سہولت لے لی، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی اور آپ کا ایسا معاملہ تھا جس کے کچھ شرائط آپ منوانا چاہتے تھے، آپ نے وہ منوا لیے. یہ سب فدیے کے تحت آ جائیں گے. اور اگر آپ احسان کے طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. لیکن جب تک آپ ان دونوں نتائج تک نہیں پہنچتے، معاملہ چل رہا ہے، اس وقت تک وہ قیدی ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ قیدی رکھنا ممنوع ہو گیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے. قیدی رکھ کر آپ معاملہ ان 2 صورتوں میں کریں، جب موقع ہو، جب بات طے ہو جائے، جب حالات مناسب ہو جائیں، جب آپ محسوس کریں کہ اب یہ کرنا ہے، تو یہ 2 صورتیں اختیار کریں. جو معاشرے میں باقی صورتیں رائج رہی ہیں وہ ممنوع قرار دے دی گئی ہیں. تو پہلی صورت تو موجود ہے کہ وہ قیدی ہیں آپ کے، رہیں گے آپ کے پاس.